اللہ اکبر۔ الحمدللہ سورۃ اخلاص کے جس طرح بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے پچھلے 2 دن سے، تو سورۃ اخلاص کی فضیلت، سورۃ اخلاص کے معجزات، کمالات، وہ کرشمات کو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب آج جس موضوع پہ کلام کرنا ہے وہ یہ کہ جب یہ تمام بیانات سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو لوگوں کے اندر ذوق پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہم اس کے عامل بنیں، تاکہ ہم سورۃ اخلاص سے روحانیت کو حاصل کریں، یا وہ تمام حضرات جو سورۃ اخلاص سے راہ سلوک جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، یا ولایت کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، یا سورۃ اخلاص کی ولایت پانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک مخصوص رستہ ہوتا ہے اور ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے تو نفع ہوگا، وگرنہ یہ ہے کہ محض ثواب تو ہوگا لیکن منزل نہیں ملے گی۔ تو جب کسی بھی عمل سے روحانیت پانی ہو، مکمل نفع اٹھانا ہو، تو پھر اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ عملیات کی دنیا میں اگر تو آپ سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد محض ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر وہ اور بات ہے، وہ تو آپ کا اور رب کا معاملہ ہے، پھر درمیان میں کسی استاد کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ لیکن جب آپ نے سورہ اخلاص کے فیض و برکات سے فیض یاب ہونا ہے، روحانی طاقت حاصل کرنی ہے تاکہ مجھے بھی نفع ہو اور مخلوق خدا کو بھی نفع ہو، تو پھر وہ مخصوص طریقے جن طریقوں سے بزرگان نے نفع اٹھایا، پھر ان طریقوں پہ ہمیں آنا پڑے گا، یعنی ان طریقوں سے سورۃ اخلاص کو، قل ھو اللہ احد کو ہمیں پڑھنا ہوگا، تو تب ہمیں وہ منزل جو ہے وہ ملے گی۔ وگرنہ اگر ہم کھلا پڑھتے رہیں گے یا سورۃ اخلاص کا ورد کرتے رہیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مقام پہ جا کے سورۃ اخلاص سے ہمیں نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو عملیات کی دنیا میں جب کسی بھی عمل سے ہم نے روحانیت حاصل کرنی ہوتی ہے یا اس عمل کو ہم نے راہ سلوک طے کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کی تاثیر ہو۔ اس عمل کی کیا ہو؟ تاثیر ہو، یعنی آپ دوائی کھا رہے ہیں تو اس دوائی کا آپ کے جسم کے اوپر اثر آئے، بے نہیں آپ کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی صورت ہے، کوئی اسم ہے، کوئی آیت ہے، تو اس کی آپ کی روح کے اندر تاثیر ہو۔ تو جب تاثیر ہوگی تو تبھی آپ کی روح کے معاملات جو ہے وہ بدلنا شروع ہوں گے، روح کی پرواز شروع ہوگی، اور روح کی جو آلودگی ہے اس سے روح پاک ہوگی۔ روح جب لطیف ہوگی تو پھر لطیف معاملات یا وہ معاملات جو پس پردہ ہیں، جن کو اسرار کہتے ہیں، وہ آپ کے اوپر کھلنا شروع ہوں گے۔ اب راہ سلوک جب میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سورۃ اخلاص کے جو اسرار ہیں، جو کمالات ہیں، جو معجزات ہیں، جو اس کی روحانی طاقت ہے، وہ ہمیں ملے گی اسی وقت جب ہم سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ پہلے میں کیا بولا ہے؟ اگر تو پڑھنی ہے محض ثواب کے لیے تو وہ میں پہلے بیانات میں اس کی تعداد بھی بتا چکا ہوں، 1 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا، 2 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا، 3 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اور اگر آپ 10 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ عوام الناس کے لیے یا اجر و ثواب کے لیے وہ اتنا ہی کافی ہے جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ عاملین کے لیے ہے، یہ روحانیت کے مسافروں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اللہ کے در کی فقیری پانا چاہتے ہیں، سورۃ اخلاص کی روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سورۃ اخلاص کے جو موکلات ہیں ان سے رابطہ چاہتے ہیں۔ تو یہ آج کا مضمون یا آج کا بیان ان حضرات کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ لیکن عوام میں جو یہ شوق رکھتا ہو کہ میں نے ادھر آنا ہے تو بسم اللہ وہ بھی آئے۔ پھر جو شرائط بتا رہا ہوں ان شرائط کے مطابق چلنا ہے۔ تو پہلی بات میں نے کیا کہی
کہ روحانیت کی یا عملیات کی دنیا میں کسی بھی عمل سے جب نفع اٹھانا ہوگا تو پہلی شرط کیا ہوگی کہ ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو میں طریقے بتاؤں وہ آپ نے کہیں نہ پڑھے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ جو طریقے میں بتاؤں بے سننے والوں میں سے کسی نے سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ پہلے ادا کی ہو، اس کا اور میرا طریقہ مختلف ہو، تو اس سے پریشان نہیں ہونا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم 2.5% دیتے ہیں، لیکن اگر ہم 3% دے دیں تو کیا یہ ممنوع ہوتی ہے؟ 4% دے دیں تو یہ ممنوع ہوتی ہے؟ لیکن کوئی سننے والا کہے گا بھائی میں نے تو، میرے بزرگوں نے تو 2.5 کہی تھی، یا مجھے تو عالم نے 2.5 کی تھی، یہ 4 ہو گئی تو اس سے میری زکوٰۃ ہی نہ قبول ہوئی ہو۔ بھائی حکم کتنے کا ہے؟ 2.5 کا، اوپر دے دی وہ الگ ہے۔ بے نہیں، زکوٰۃ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مال سال جو اپنے پاس رکھا یا آپ کے پاس رہا، سال کے بعد آپ نے اس کا 2.5% دے دیا۔ اب ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ روز کا روز کما رہے ہیں، روز کی روز زکوٰۃ نکالتے جاؤ۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا جب وقت آیا، یعنی 1 سال گزر گیا، 2023 مکمل ہو گیا، اب آپ زکوٰۃ نکالنے لگے ہیں، اس وقت حالات ایسے آ گئے کہ دینے کو کچھ تھا نہیں۔ پہلے 8-10 مہینے کاروبار اچھا رہا، جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو کاروبار نیچے چلا گیا، اب دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اگلے 2-3 مہینے کے بعد 2024 مارچ میں جا کے حالات پھر بہتر ہو گئے، تو شریعت کیا رائے دیتی ہے؟ جو پچھلی زکوٰۃ معلق ہے وہ ادا کر دو، وہ ادا کر دو۔ تو دیکھیں، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کئی صورتیں ہیں جو میں نے آپ کا حضرات کے سامنے رکھ دی۔ بے نہیں، روحانیت میں اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، تو اب تو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے باتیں اس لیے کھول دی ہیں کہ کوئی بھی سورۃ اخلاص کا عامل ہو تو وہ سنے تو وہ پریشان نہ ہو، یا اس کے ذہن میں یہ اشکال نہ ہو کہ میں غلط بتا رہا ہوں، یا سننے والا کہے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ بھائی جیسے تمہیں کسی نے بتائی ہوگی، اگر تو مسند وہ شخص تھا، عامل تھا، اس کا سورۃ اخلاص تھا، صاحب عمل تھا، تو پھر بھروسہ رکھو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہوئی ہے۔ تو جیسے میں بتاؤں گا، اگر ایسے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کریں، کیونکہ میں وہ بتاؤں گا جو میں نے کیا ہوا ہے، مجھے کسی سے غرض نہیں ہے کہ کس نے کیسے ادا کروائی، کیونکہ جو میں بتاؤں گا اس کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے۔ تو جو سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ ہے اللہ تعالیٰ وہ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے زکوٰۃ صغیر۔ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ صغیر۔ صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے۔ ایک ہے زکوٰۃ کبیر، یعنی بڑی زکوٰۃ۔ تو پہلے ہم بات کریں گے زکوٰۃ صغیر کی۔ اب یہ جو زکوٰۃ صغیر ہے یہ آگے پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی 3 طرح کی ہو جاتی ہے۔ پہلے جو لفظ زکوٰۃ ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، زکوٰۃ صغیر اور زکوٰۃ کبیر۔ اب یہ جو زکوٰۃ صغیر ہے یہ پھر آگے پھر 3 طرح کی ہو جائے گی۔ ایک ہوگی مکمل سورت کی زکوٰۃ، جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں سورۃ اخلاص کی، تو اس کی 4 آیات مبارکہ ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب پہلی زکوٰۃ ہوگی مکمل سورت کی، یعنی ہر آیت کی زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں، ہر آیت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ دوسری قسم ہو جائے گی کہ ہر کلمے کی، یعنی ہر لفظ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پھر تیسری زکوٰۃ ہو جائے گی کہ ہر حرف کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جب پہلی ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہم ہر آیت کی زکوٰۃ دیں گے۔ اب ہر آیت کی زکوٰۃ دینے کا کیا ہے کہ آپ جب زکوٰۃ صغیر ادا کریں گے تو وہ ہوگی 313 بار۔ 313 بار آپ ہر آیت پڑھیں گے، ہر آیت پڑھیں گے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں قل هو اللہ احد کی، یعنی سورۃ اخلاص کی، تو ہم قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اس کو 313 بار پڑھیں گے۔ تو جو میں مدت بتاؤں گا اس مدت کے لیے پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
تو اب کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ ہم نے چنی نہیں ہے، یعنی عملیات کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم نے پوری سورت کو لے لیا ہے، چھوٹی سورت ہے تو ہم نے چھوٹی سورت پوری کو لے لیا ہے کہ چاروں آیات کی ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ اب ہم جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو ایک ایک آیت کی علیحدہ علیحدہ نہیں کریں گے، مکمل سورت کی ہم ادا کریں گے، اکٹھی پڑھیں گے، اکٹھی پڑھیں گے، پڑھنی بھی آسان ہوگی اور سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ اب کیا ہوگا کہ جب ہم ایک بار پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اب یہ ساری آیتیں ایک ایک بار پڑھی گئیں۔ جب ہم یہی سورۃ اخلاص 313 بار پڑھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر آیت 313 بار پڑھی جائے گی، تو توڑ کے نہیں پڑھنی کہ پہلے قل هو اللہ احد، پھر اللہ الصمد، پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسے اکٹھی سورت پڑھیں گے 313 بار ہم روزانہ پڑھیں گے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہم اس کو 40 دن کے اندر زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اب تو سن لیجئے، زکوٰۃ اللہ والو جب بھی ادا کریں، چاہے وہ جمالی عمل ہو چاہے وہ جلالی عمل ہو، لکھ کے رکھ لیں یہ جو دور جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس سے بھی 300-350 سال پہلے کا دور شیطانیت کا شروع ہو چکا ہے۔ پہلا دور کیا تھا؟ تقوی کا، پھر دور کون سا آیا؟ شریعت کا۔ یہ دور اللہ والو شیطانیت کا ہے، اللہ کی نافرمانی کا ہے، فسق و فجور کا ہے، دجالی نظام کی مضبوطی اور طاقت کا دور ہے، غلبے کا دور ہے۔ پہلے مسلمانوں کے غلبے کا دور تھا، تقوی کا دور تھا، پھر شریعت کا دور آیا کہ لوگوں میں تقوی نہیں تھا، چلو شریعت کے اندر رہتے تھے، تو اب تو اللہ واللہ شریعت کی بات ہی نہیں ہے، سود کھائے بھی جا رہے ہیں اور آگے نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، حرام کھائے بھی جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھے، یعنی حالت گناہ کے اندر عبادت ہو رہی ہے۔ تو اس دور میں اللہ والو آپ وظائف کرو گے، عملیات کی دنیا میں آؤ گے، احتیاط نہیں کرو گے تو یہ تمہیں اجاڑ کے رکھ دے گی، اجاڑ کے رکھ دے گی۔ یہی تو مضمون اللہ والو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ آج بھی یہاں آخر پہ جا کے تھوڑی سی بات آئے گی، پھر میں وہاں وضاحت کر دوں بجائے کہ یہاں ہم ٹائم لگائیں، کہ لوگوں کو یہی بات تو سمجھ نہیں آئی کہ حضرت صاحب فلاں صحابی رسول نے یہ آیت پڑھی، فلاں صحابی رسول نے یہ اسم پڑھا، حدیث پاک میں یہ آیا، ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ ان کو ٹھوکر کہاں سے لگی ہے؟ بڑوں کو، پڑھ لکھوں کو، کہ ہم پڑھ کس دور میں رہے ہیں اور پڑھ کس حالت میں رہے ہیں۔ صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا 13 سال کم و بیش، پھر قرآن سیکھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ پہلے قرآن سیکھ رہے ہیں اور ایمان کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ قرآن ہمیں کیا نفع دے گا؟ اسی طرح وظائف کی دنیا کے لوگ کیا ہیں؟ وظائف کے لیے، سلوک کے لیے، روحانیت کے لیے، عملیات کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ، گناہوں سے توبہ۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو تمام لوگ ہمارے سننے والے ہیں جو وظائف کرتے ہیں کسی بھی چینل سے، کسی بھی کتاب رسالے سے، کسی بھی پیر کے بتائے ہوئے، کیا انہوں نے وظائف شروع کرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اب یہی وظائف اجاڑ کے رکھ دیں گے، یہ ہے رجت، یہ ہے رجت۔ یعنی آج تک کسی نے یہ سمجھایا نہیں ہے کہ بھلے مان سے اس دنیا میں آنا ہے، وظائف کی دنیا میں آنا ہے، عملیات کی دنیا میں آنا ہے، روحانیت کی دنیا میں آنا ہے، تو پہلے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ گھروں میں وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، سود گھر آ رہا ہے، گھروں میں وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، داڑیاں صاف ہو رہی ہیں، عورتیں جو بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر بازاروں میں جا رہی ہیں، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی گھر میں ہو رہی ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ فرشتوں کو گھر بلایا جا رہا ہے۔ وہ فرشتے اس گھر کو کیا کریں گے؟ الٹا کے رکھ دیں گے، الٹا کے رکھ دیں گے۔ اب وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے، وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، روزے کی پابندی نہیں ہے، وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کا خیال نہیں ہے، تو اللہ بولے یہ وہ شرائط تھی یا یہ وہ ماحول تھا جو وظائف کے لیے ہونا ضروری تھا۔ جب ہم نے اس ماحول کے اندر اعمال نہیں کیے تو آج امت ساری کی ساری رجت میں پھنس گئی ہے۔ تو جب شافعی نے آواز اٹھائی ہے تو پاگل ہو گئے ہیں کہ ہو کی گیا ساڑھے نال،
انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے گناہوں سے توبہ تھی، پھر وظیفہ تھا، تو تم نے کیا کیا؟ پہلے وظیفہ اور بعد میں جدوں دل کرے گا کر لیں گے توبہ. پھر اگلی غلطی کیا کی کہ کامیاب ہو گیا وظیفہ تو تب چھوڑ دیا، اگر نہیں ہوا تو تب چھوڑ دیا، پھر نیا شروع کر لیا. تو یہ لا علمی نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا. تو اس لیے اللہ یہ باتیں میں نے دوبارہ دہرائی ہیں آج کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس دور میں کسی بھی عمل کی، چاہے وہ جلالی ہو چاہے وہ جمالی ہو، کبھی بھی حصار کے بغیر نہیں پڑھنا. حالانکہ یہ سورۃ اخلاص جو ہے اس کے اندر جمال غالب ہے، اس لیے اس کو جمالی ہی لیا جاتا ہے. تو یہ سورۃ جمالی ہونے کے باوجود میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کو حصار کے بغیر نہیں پڑھنا. تو اب آپ پہلے آیات کی یا سورت کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. 40 دن آپ پڑھیں گے 313 مرتبہ اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. ایک وقت کا تعین آپ کریں گے اور خوشبو کا اہتمام کریں گے، اور اگر ساتھ آپ لباس بھی ایک کر لیں تو اتنا نفع جو ہے وہ زیادہ ہوگا. یعنی ایک ہی جگہ پہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو نفع ہوگا. اور اگر درمیان میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کہیں جانا پڑ جاتا ہے، کوئی ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کسی جگہ پہ ملازمت ہوتی ہے، کوئی غمی خوشی آ جاتی ہے، تو یہ عمل باموکل نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. لیکن پہلی ترجیح کیا ہے؟ ایک جگہ پہ، ایک وقت پہ، اور ایک ہی لباس ہوگا اور ایک ہی تعداد ہوگی، یعنی 313 بار، اور بسم اللہ شریف کے ساتھ ہوگی. اول و آخر 11 بار درود ابراہیم ہوگا، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم ہوگا. اور خوشبو کا آپ اہتمام کریں گے. جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کمرے کے اندر بھی آپ دھونی دیں گے، خوشبو کا اہتمام کریں گے، اور اپنے لباس کو بھی، اپنے کپڑوں کو بھی، اپنے جسم کو بھی خوشبو جو ہے وہ لگائیں گے. جتنا خوشبو کا زیادہ اہتمام کریں گے اتنا ہی عمل کامیابی کی طرف بڑھتا جائے گا، اتنا ہی نفع آپ کو زیادہ ہوگا. اب جب عمل شروع کریں گے تو کیا کریں گے؟ پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور ایک تسبیح رکھنی ہے، اور ایک ساتھ خوشبو رکھنی. 3 چیزیں آپ نے روزانہ لے کر بیٹھنی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے، مثال کے طور پر عشاء کے بعد کرتے ہیں یا فجر کے بعد کرتے ہیں، جو وقت ہے وہ آپ نے خود طے کرنا ہے اپنی سہولت کے مطابق. تو آپ اپنے پاس کیا چیزیں رکھیں گے؟ پانی کی بوتل، تسبیح اور خوشبو، تاکہ پڑھائی کے دوران اگر آپ کے اوپر عملیات کا اثر ہوگا تو آپ کو بدبو بھی آ سکتی ہے. تو ایسا کوئی محسوس ہو کہ مجھے بدبو آ رہی ہے، حالانکہ بدبو کی ایسی کوئی چیز وہاں نہیں ہے، تو آپ تھوڑی سی خوشبو درمیان میں بھی لگا سکتے، پڑھائی کے دوران بھی لگا سکتے. اس طرح نماز کے بعد پہلے آپ خوشبو لگائیں، دھونی جو دینی ہے وہ نماز سے پہلے دے لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو خوشبو لگائیں دوبارہ سے. اور سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ اپنا کڑا دیں گے. خضری عمل پڑھیں گے. وہ تمام حضرات جنہیں معلوم ہے خضری عمل کا، وہ اپنی جگہ پہ، جو آج پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لیے خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے آپ سن لیں. چھوٹا سا بیان ہے کہ خضری عمل میں کیا کیا پڑھنا ہے. وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ ایسے دم کریں گے، پھر وہ اپنے ہاتھ جو ہے جہاں جہاں بدن پہ جاتے ہیں اپنے بدن پہ پھیرتے جائیں گے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا بدنی حصار. اس کے بعد جہاں آپ بیٹھ کے یہ عمل کر رہے ہیں، اپنے مال و متاع کا، جان مال کا تصور کر کے، گھر بار کا تصور کر کے، یہاں سے آپ یوں حصار کریں گے. یعنی جس طرح حجر اسود کا ہم چکر کاٹتے ہیں، یعنی رائٹ ٹو لیفٹ، تو یہ ادھر سے شروع کریں گے، بس ایک دفعہ لگا، یہاں سے شروع کر کے یہاں سے لا کے اس کو یہاں پہ لاک کر دینا ہے. تو یہ آپ کا تصور کے اندر جو حصار ہوگا اس کو ہم کہیں گے روحانی حصار. اور تیسرا حصار جو میں نے بتایا ہوا ہے یا بتاتا رہتا ہوں وہ ہے زمینی حصار. زمینی حصار کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. زمینی حصار اس وقت ضروری ہوتا ہے جب آپ یہ عمل جنات کو مسخر کرنے کے لیے یعنی باموکل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ہم عوام کو بتاتے نہیں ہیں، نہ ہی ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے پہلی کس کی؟ سورۃ اخلاص کی آیات کی، یعنی پوری سورت کی 4 آیات کی. تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے کڑا دیں گے، پہلے کڑا دیں گے، یعنی بدنی حصار کریں گے، روحانی حصار کریں گے. پھر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر پڑھیں گے، درمیان میں 313 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ بولو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنے میں راز یہ ہے تمہیں کبھی بھی رجت نہیں ہوگی، تمہیں کبھی بھی رجت نہیں ہوگی.
آپ لوگ اپنی جگہ پہ روتے ہو، سوشل میڈیا والے اپنی جگہ پہ کلپتے ہیں، حضرت صاحب آپ پہلے کیوں نہیں ملے، آپ پہلے کہاں مر گئے، کہاں تھے، کہاں غائب تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کی پیار محبت ہے. یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں. آپ اپنی جگہ پہ روتے ہو. آپ یہ دیکھو کہ مجھے کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا تھا کہ بسم اللہ کے اندر راز کیا ہے. ہمیں شریعت کا مسئلہ بتایا گیا. کس کا مسئلہ بتایا گیا؟ شریعت کا. کہ سورۃ اخلاص ہے، ایک بار آپ نے پڑھ، یعنی درود پاک آپ نے 11 بار پڑھ لیا. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ جس طرح میں نے پڑھ کے سنائی ہے ایسے ہی آپ پڑھتے ہو. یہی کام اللہ والو ہم نے بھی کیا ہے. اسی بھی کام چوک کے رکھیا، کام ٹھوک کے رکھیا. جب ہم پھنس گئے تو ہمیں بھی کسی نے نہیں بتایا کہ بھائی آپ پھنسے کیوں ہو. تو آپ اللہ والو دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں یہی روتا ہوں، میں بار بار بات دہراتا بھی ہوں، مجھے پریشانی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر مایوسی آئے گی کہ اللہ والو اس وقت امت اتنی بانجھ ہو چکی ہے، بندہ نہیں ملتا، بندہ نہیں ملتا. آپ یہ دیکھو کہ ہمیں کوئی یہ بتانے والا نہیں ملا کہ بسم اللہ کے ساتھ کیوں پڑھنا ہے. اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی سورت پڑھتے ہیں تو سورت سے پہلے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا وہ مستحب ہے. یعنی حالت نماز میں، تراویح میں جب آپ سورتیں پڑھتے ہیں پوری تو ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مستحب ہے. یعنی پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ ہے. ہم یہ کام شریعت کا کر رہے ہیں. قاری صاحب کوئی آنکھیں کھلی ہیں؟ ہم یہ وہ کام شریعت کا کر رہے ہیں. ہم تو عملیات کی دنیا کا کام کر رہے ہیں. تو شرائط کس کی لاگو ہوں گی؟ عملیات کی. اب یہ شریعت نے تھوڑا ہی کہا ہے کہ زکوٰۃ دو، یہ تو عملیات کی دنیا کا مسئلہ ہے. شریعت نے تھوڑا کہا ہے کہ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو، آگے پیچھے پڑھو، اور تسبیح، خوشبو، پانی کی بوتل لے کے بیٹھنا. یہ باتیں شریعت نے بتائی ہیں. یہ تو ایک علم ہے، عملیات کا علم ہے. تو علم جو جن کے پاس ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ اللہ والوں انہیں یہی معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کے ساتھ شرط کیا لاگو ہوگی. ہمیں بھی ایسے بتایا گیا. تو جب میں نے آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کی تو جب میں درمیان میں جا کے پھنس گیا تو اللہ والوں اس وقت میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم ہوئی. پھر میں نے ریورس کر کے دوبارہ آیت الکرسی کی زکوٰۃ بسم اللہ کے ساتھ ادا کی، پھر اعوذ باللہ کے ساتھ ادا کی. پہلے بسم اللہ کے ساتھ، پھر اعوذ باللہ کے ساتھ، پھر بعد میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ. اس کے اندر کیا راز ہے جب انشاءاللہ آیت الکرسی پہ بات آئے گی تو پھر بتائیں گے. اب اللہ والو ہمیں سورت پوری جو ہے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں سورت اخلاص کی، قل هو اللہ احد کی، اس کے ساتھ نہیں بتایا گیا تھا کہ بسم اللہ پڑھنی ہے. وہ تو آیت الکرسی تو محض ایک آیت ہے، اس میں تو شریعت کا مسئلہ بھی نہیں، وہاں تو مستحب بھی نہیں ہے. جب آیت ایک آ جائے پھر بار بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. شروع میں آپ نے ایک بار پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے جائیں. تو آیت الکرسی کیا ہے؟ وہ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے. اس میں تو شریعت کا مسئلہ بھی نہیں تھا، مستحب کا مسئلہ بھی نہیں تھا، اس لیے ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. ہم نے کمجے رکھ چوک کے رکھیا، پڑھتے گئے. جب آگے اندھیرا آنا شروع ہوا تو سمجھ نہ آئے کہ بھائی ہماری منزل کہاں گئی، ہم تو نہ ادھر کے رہ گئے ہیں نہ ادھر کے رہ گئے. تو اللہ اس 1.5 سال بھٹکنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ راز کھولا کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے، غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے. اس غلطی کا پھر ازالہ کرنے کے لیے، ان حالات سے مجھے نکلنے کے لیے کہ پہلے اعوذ باللہ سے پڑھنا پڑا، حصار مضبوط کرنا پڑا، پھر بسم اللہ کے ساتھ پڑھا، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھا. بے شک وہ پہلی پڑھی ہوئی بھی تعداد گنی گئی، وہ ضائع نہیں ہوئی، لیکن ذہنی طور پہ تو پریشانی ہوئی. اور اگر ہم اسی طرح پڑھتے رہتے، یعنی میں پڑھتا رہتا، تو وہ نظام کدھر کا کدھر ہی چل پڑتا. تو اللہ والو یہ جو ٹھوکریں کھا کے ہم نے سیکھا ہے، اس لیے آپ کو سکھا رہے. کوئی بھی عمل میں بتاتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ. بسم اللہ شریف کے ذریعے عمل ہے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ. لوگ بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ سورۃ توبہ سے پہلے تو بسم اللہ نہیں ہے، تو میں پھر کیا کہتا ہوں، تو پوری پڑھ رہا ہے بھائی، تو 2 آیات پڑھ رہا ہے، عملیات کی دنیا میں ہے.
تو شریعت کی دنیا میں نہیں ہے، تو اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھ رہا ہے۔ جب ان کو بسم اللہ کے بغیر پڑھو گے، اب جو میں نقطہ دے رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ والو جب بھی کوئی سورت، جب بھی کوئی آیت بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھو گے تو رجت کا امکان حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، آپ کے پکڑے جانے کا امکان حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر وہی بات دوبارہ پیچھے آنا پڑے گا کہ جس دور میں ہم یہ اعمال کر رہے ہیں یہ پاکیزہ، شفاف اور طاہر دور نہیں ہے، شیطانیت کا غلبہ ہے۔ کچھ غلطی ہمارے سے ہو جاتی ہے، کچھ ماحول کے اندر وہ آلودگی ہے، تو وہ تھوڑی سی غلطی سے بھی کام جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، تو رجت ہو گئی، ساری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ ڈاکٹر بننے آئے، پتہ چلا ڈاکو بن گئے ہیں، پھر یہی ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ آئے کیا تھے؟ ڈاکٹر بننے، تو بن کیا گئے؟ ڈاکو۔ تو گھر والے نے کیا کوئی فرق نہیں پیا ہے، ڈاکو بھی رات نو جاگ دینا، ڈاکٹر بھی رات نو جاگ دینے، دونوں ڈال نال ہی شروع ہوتے ہیں، ڈی نال ہی شروع ہوتے ہیں، چلو کوئی بن تو گیا ہے نا، تو اللہ پھر زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ خضری عمل کا حصار۔ دوسرا کام کیا ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پہلی بار آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ، ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ آ گیا، وہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ وہ ہمارے والی غلطی، اور یہ بات میں آپ کو کم و بیش، اگر میں کو غلط نہ ہوں، میرے ذہن سے نکل رہا ہے تو کم و بیش 800 900 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اور 900 سال پرانی جو بات تھی، بات بتا رہا ہوں، یہ کم و بیش ابھی تقوی والا دور ختم ہو رہا تھا، اس کے اثرات چل رہے تھے، یعنی لوگ تقوی چھوڑ کے شریعت کی طرف آ رہے تھے، ابھی تقوی کے اثرات باقی تھے۔ یہ اس دور کی بات آپ کو بتانے لگا۔ اس دور میں بزرگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنی۔ اس وقت بھی ہم اتنے بانج تھے، اس وقت بھی تقوی کے دور میں بھی ہمارا یہ حال تھا، یعنی جو ہی ہم تابعین، تبع تابعین، یعنی پہلے 3 ادوار جس کو ایک دور ہم کہتے ہیں، اس سے باہر نکلے ہیں تو بس پھر تو چل سو چل، نیچے ہی نیچے۔ پھر اللہ نے کبھی کبھار کوئی ہستی پیدا کر دی، اس نے کام کیا، پھر اس سے لوگوں کو نفع ہوا، کچھ اپنے ساتھ ہی لے کے دنیا سے چلے گئے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی مستند علم ہے۔ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آج مر جائیں گے، کل یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے، یعنی میری ریاستیں مجاہدیں میرے ساتھ ہی قبر میں چلے جائیں گے۔ تو یہی اللہ والو آج سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات یہاں آتے ہیں، خانقاہ اللہ نے دی ہوئی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تک منتقل کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے جان نثار جو ہے، سپاہی جو ہے، مجاہد جو ہے بنا دے، تاکہ جو ہم نے ٹھوکریں کھا کے سیکھا آگے آپ لوگوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھا۔ تو اس دور میں بھی ان سے کیا خطا ہوئی کہ انہوں نے سورۃ اخلاص پڑھی لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی۔ خواب دیکھا کہ مکہ پاک میں، یعنی حرم کے باہر، کبوتر جو ہے نا وہ مرے پڑے ہیں، کبوتر پڑے ہیں، ان سب کی گردنیں اتری ہوئی ہیں، یعنی کبوتر ہیں بیٹھے ہوئے، ان کی گردنیں اتری ہیں، گردنوں کے بغیر کبوتر ہیں۔ تو جب ان بزرگوں نے اس خواب کو دیکھا وہ پریشان ہوئے، تو جو ابن سیرین ہے، جو اس کام کے ماہر، جب یہ خواب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کون سی سورت جو ہے بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھتے ہیں؟ آپ کون سی سورت ہے جو بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھتے ہیں؟ تو بزرگوں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے کہ آج بھی ہم اتنے بانج، اتنے نالائق اور جاہل ہیں کہ ہمیں یہی معلوم نہیں تھا کہ ہم نے بسم اللہ شریف کے بغیر سورت جو وہ نہیں پڑھنی۔ اب اللہ والو دیکھو، کسی کی گردن اتار دی جائے تو جب گردن جائے گی آنکھیں بھی جائیں گی، اندھا ہو گیا۔ آپ بات صرف اندھے تک رکھیں، تو جب آپ روحانیت کی دنیا میں آئے ہیں، آپ تو آنکھیں لینے آئے ہیں، تو آپ ہوگے اندھے، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ ہوگے نا رجت کے شکار۔ آپ پڑھتے رہیں گے، آگے بھی جاتے رہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا میں کہاں ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی منزل نہیں ہوگی۔ پھر ان بزرگوں نے اعتراف کیا کہ میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں لیکن میں بسم اللہ شریف کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو اللہ والو یہ 800-900 سال پہلے کی بات ہے، آج کا عالم کیا ہوگا؟ آج کا عالم کیا ہوگا؟ اب بسم اللہ شریف کے اندر اللہ کے 2 نام ہیں، صفاتی، جن کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے، رحمت عامہ اور رحمت خاص۔
رحمت عام اور رحمت خاص، یعنی یہ دونوں طرح کی جو رحمتیں ہیں وہ بسم اللہ شریف کے اندر ہے۔ تو جب آپ رحمت عام، جو عام ہر زیرو پہ اوپر ہو رہی ہے، پوری کائنات کے اوپر اللہ کا رحمت برسا رہا ہے جس سے یہ نظام چل رہا ہے، جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کا حصہ بھی ملتا ہے۔ تو جب آپ رحمت خاص آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنے عمل میں کامیابی کے لیے، تو وہ بھی آپ کو رحمان اور رحیم سے حصہ مل جاتا ہے۔ تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو رب کی رحمت عامہ بھی آپ کو مل رہی ہوگی، وہ تو ایک بالعموم ہے نا، تو پھر رحمت خاص بھی آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو اللہ بولو عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں جب تک میرے رب کا خاص فضل نہیں ہو جاتا، کامیابی ناممکن ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کو اس راستے پہ لگائے اور اس کو کامیابی سے ہمکنار جو ہے وہ کر دے۔ تو یہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے اندر راز ہے۔ تو ہر بار ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ شریف۔ 40 دن کے بعد جب ہمارا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد حسب توفیق خیرات کریں گے شکرانے کی۔ پہلے ہم دیں گے، خیرات کریں گے، چلہ شروع کرنے سے پہلے وہ جو ہم کریں گے وہ کیا کریں گے؟ رد البلا کے طور پہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے صدقہ کریں گے، تو پھر عمل کریں گے۔ کبھی بھی عمل کرنے سے پہلے صدقہ نہیں بھولنا۔ صدقہ بھول گئے یا بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گئے تو اللہ والو بات سمجھو کہ پھر تم شافی کا راستہ بھول گئے، دارالشفا کا راستہ بھول گئے، روحانیت کا راستہ بھول گئے۔ اب تیری ٹانگیں کھڑی ہو کے رہیں گی۔ روحانیت کا، عملیات کا تعلق ہی مال لٹانے سے ہے، اور ہم وظائف کس لیے پڑھتے ہیں؟ مال بنانے کے لیے۔ ہماری غلطیاں کتنی ہیں؟ پہلی غلطی کی میں نے نشاندہی کی کہ توبہ نہیں کی، اس لیے ہم رجت میں پھنس رہے ہیں۔ اور دوسری غلطی کیا ہے کہ روحانیت اور عملیات کا جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ کس کے اوپر؟ مال لٹانے پہ۔ ہم اس میدان میں آتے ہیں مال بنانے کے لیے۔ اللہ والا روحانیت میں تو مال آتا ہی نہیں ہے، عملیات کی دنیا میں تو مال آتا ہی نہیں ہے، یا اللہ لے لو یا مال لے لو۔ ہاں جب اللہ مل جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے، پھر مال بھی مل جائے گا۔ یہ شرط ہے، جب تک اللہ نہیں ملتا مال نہیں ملتا۔ تو ہم وظیفے پڑھتے ہیں مال کے لیے، تو ابتدا میں بھی آپ صدقہ دیں گے، درمیان میں بھی، ہفتے بعد، 4 دن بعد، جب بھی اللہ آسانی کرے صدقہ دیتے رہیں گے، اور جب یہ عمل خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا جب 40 دن کا عمل مکمل ہو جائے پھر ہم جو ہے اس کی خیرات کر دیں گے۔ اب یہاں مسئلہ آ جائے گا، میرے ذہن سے نہ نکل جائے، عورتوں کا۔ دیکھیں یہ جو زکوٰۃ ہے یہ محض تاثیر کے لیے ہے، یہ باموکل نہیں، میں نے پہلی بار کہا ہے کہ یہ جنات کے مسخر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں جب خواتین کے ایام کے دن شروع ہو جائیں تو اس کو وظیفے کی نیت سے پڑھتے رہنا ہے، وقفہ نہیں ڈالنا۔ وقفہ ڈالو گے 7-8 دن کا وقفہ آ جائے گا، وہ تاثیر نہیں آئے گی، وہ تاثیر نہیں آئے گی۔ تو آپ اس کو ذکر کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، ورد کی نیت سے پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا۔ تو عمل عورتوں نے توڑنا نہیں ہے، یہ عمل اپنے وقت جو جس وقت پہ کرتی ہیں اسی وقت پہ اپنا حصار کر کے اسی طرح تمام شرائط کے ساتھ یہ عمل جاری رکھنا۔ اب یہ مرد و زن 40 دن کے بعد ان کا عمل مکمل ہو گیا، وہ اپنی خیرات کریں گے۔ اس کے بعد یہی سورۃ اخلاص 41 بار ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے، 41 بار ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ یہ عمل اب آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، جادو ہے، ٹونا ہے، گھر میں بیماری ہے، نظر بد ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ نے یہی عمل جو ہے پانی پہ دم کر کے پانی پلانا ہے مریض کو، یا ویسے دم کر دیں ساتھ پانی پڑھ کے دے دیں، یا سورۃ اخلاص کو چینی کی پلیٹ پہ لکھ کے دے دیں اور اس کو پانی ڈال کے اس کو کہیں یہ پی لے۔ اللہ بولو جو بھی ان تینوں کاموں میں سے کرو گے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا، اور اللہ مال سورۃ اخلاص پڑھنے پہ اتنا دے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اسی طرح رشتوں کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائیوں کا مسئلہ ہے، مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہے، یا اور مسائل ہیں، کوئی بیماری ہے، ہر مسئلے کے لیے زکوٰۃ دینے کے بعد یہی سورۃ اخلاص 41 بار آپ پڑھتے رہیں گے۔ جس مسئلے کی نیت کر کے پڑھیں گے اللہ اس مسئلے سے آپ کو نکال دے گا۔ پہلی بات، ابھی ہم نے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی ہے، وہ کس کی ہے؟ سورت کی، یعنی 4 آیات کی۔
मैंने क्या कहा था कि ज़कात, फिर ज़कात दो हिस्सों में तकसीम होगी, ज़कात सगीर, ज़कात कबीर। अब जो ज़कात सगीर है ये दोबारा फिर 3 तरह की हो जाएगी। उसमें से पहली क्या थी? मुकम्मल सूरत की, यानी आयात की। अब आ जाएगी अल्फाज की। तो फिर अगली बात हम करेंगे हरूफ की। सूरत इखलास के अंदर 15 कालिमात हैं। कितने कालिमात हैं? 15। अब आपने पहली जमात प्ले ग्रुप आपने कर लिया है, प्ले ग्रुप आपका हो गया है, यानी ये जो पहली ज़कात थी आसान आसान, मीठी मीठी, मीठा माहौल, मीठे नहीं ठंडा माहौल तो मीठे चौल, ये पहला काम हमने कर लिया, ये आसान था, यानी 313 बार वाला। अब हमारे अंदर शौक पैदा हुआ कि हम रूहानियत में और आगे बढ़े। अगर तो आपने यहीं रुकना है तो फिर बात खत्म होगी, वो मैंने बात सारी मुकम्मल कर दी है कि आप 41 बार सारी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे, जिस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करेंगे अल्लाह उस मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। ये मौजू बंद, आज का बयान ख़त्म। अब ये आगे हैं जो इससे आगे चलना चाहते हैं, मजीद सफर आगे तय करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के कुर्ब की तो कोई हद नहीं है। तो फिर आप अगली ज़कात देंगे, फिर आप अगली ज़कात देंगे। तो अगली ज़कात आ जाएगी अल्फाज की, जिसको अरबी में हम कहेंगे कलिमात की। तो सूरत इखलास के 15 कलिमात हैं। सूरत इखलास के कितने कलिमात हैं? 15 के। तो अब हमने ज़कात कौन सी दी है? 313 वाली, याद है? 313 वाला, यानी जो पहला हम टेस्ट पास करके आए हैं वो 313 वाला था। तो 313 को हम ज़रब देंगे 15 से। जाग रहे हैं? 313 को ज़रब देंगे 15 से। जो तादाद आएगी इतनी तादाद में हमने सूरत इखलास रोजाना पढ़नी है, बिल्कुल उन्हीं शराइत के साथ जिन शराइत के साथ हमने 313 बार पढ़ी है। 40 दिन पढ़नी है, एक ही वक्त पढ़नी है, सब कुछ वही होगा, सिर्फ तादाद बदलेगी। जब मुकम्मल सूरत की हमने ज़कात अदा की, यानी 4 आयात की तो हम 313 बार पढ़ते रहे। तो अब हरूफ 15 हैं, तो हम 313 को ज़रब देंगे 15 से, जो उसकी तादाद निकलती है उस उतनी तादाद हम 40 दिन जो है वो पढ़ते रहेंगे। चिल्ला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। वही सारी बातें, पहले भी सदका देंगे, दरमियान में भी खैरात करते रहेंगे और आखिर में शुक्राने के नफल भी पढ़ेंगे और खैरात भी करेंगे। अब ये आपकी दूसरी ज़कात अदा हो गई, यानी आपने अल्फाज की, आपने कलिमात की ज़कात अदा कर दी। मैंने जितना आपको अभी गुड़ दे दिया है ना, जितना मैंने आपको दे दिया है, मैं ये सिर्फ इतना कहता हूं कि मुझे इतना ही सोशल मीडिया पे ढूंढ के दिखा दो। ये जितना मैंने अभी आपको बता दिया है, इतना ही सोशल मीडिया से मुझे ढूंढ के बता दो, या आज के दौर में मुझे कहीं से लेके दिखा दो। तो अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी तो इब्तिदा हुई, बात की इब्तिदा हुई है। अभी तो हम प्ले ग्रुप में ही फिर रहे हैं। जिसने ज़कात ही नहीं दी, अल्लाह वाला, उसका 1 2 3 तो शुरू नहीं होता, वो प्ले ग्रुप में होता है अमलियात की दुनिया में। तो अब हमारी कितनी ज़कातें अदा हो गई? 2। एक हो गई सूरत की और एक हो गई अल्फाज की। अब सूरत इखलास के 47 4 और 7 47 47, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इको की वजह से, साउंड की वजह से किसी को समझ ना आए। 47 47 हरूफ हैं इसके। कितने? 47। आ रहा आपको? 47 हरूफ हैं। 3 कम 50। तो 47 हरूफ हैं। जब हम तीसरी ज़कात देंगे तो हम नियत ये करेंगे कि या अल्लाह, मैं नियत करता हूं या करती हूं सूरत इखलास के हरूफ की ज़कात अदा करने की। पहले हमने नियत क्या की थी? लफ्ज़ों की या कलिमात की ज़कात अदा करने। उससे पहले हमने नियत क्या की थी? सूरत इखलास की ज़कात या आयात की ज़कात अदा करने की नियत। अब हम नियत करेंगे कि या अल्लाह, मैं नियत करता हूं या नियत करती हूं सूरत इखलास के हरूफ की ज़कात अदा करने की। हर हरफ के साथ मुवक्कलात हैं, हर लफ्ज़ के साथ मुवक्कलात हैं। फिर ऊपर जाके जमाली तौर पे फिर सूरत इखलास के अलग मुवक्कलात हैं। समझ आ गई? अब इस सारे निज़ाम को हमने एक्टिवेट करना है, मुतहर्रिक करना है। तो जब हम ज़कात देते जाते हैं तो हम इन मुवक्कलात के साथ राबते में आते जाते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं अभी आ रहे, नज़र नहीं आ रहे। तो अब क्या होता है कि उन मुवक्कलात की, यानी उन फरिश्तों की, उन खुद्दाम की जो सूरत इखलास के हैं, उनकी हमारे ऊपर फिर निगाह हो जाती है
پھر وہ ہمارے کاموں کے اندر آسانیاں کرتے ہیں. جو میں نے کہا کہ جو سورۃ اخلاص کا عامل بن جائے گا پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں رہے. جس کام کے لیے بھی پڑھو گے, یہ جو سورۃ اخلاص کے خدام ہیں, خدام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملازم, خدمت کرنے والے, خدمتگار. پھر یہ تیرے ساتھ ساتھ ہوں گے, نظر نہیں آئیں گے لیکن تیرا کوئی کام رکنے نہیں دیں گے. نظر کب آئیں گے وہ آگے بات آئے گی. ابھی تو ہم پہلی کلاس میں ابھی انے ہیں, ابھی کیا نظر آ جائے گا, لیکن ان کی موجودگی آ جائے گی. جو ہی زکوٰۃ کامیابی کے ساتھ ادا ہو گئی, اللہ کی رحمت کا نظام یہ تیرے ساتھ لگ گیا. اب یہ تیرے اوپر ہے کہ گڑ ڈالتا جا اور میٹھا کرتا جا, ان کو اتنا زیادہ ایکٹیویٹ کرتا جا. جب یہ نظام جیسے میں بتا رہا ہوں یہ اسی طرح ایکٹیویٹ ہوتا جائے گا تو شیطانیت کا نظام جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا, کمزور ہوتا جائے گا. پھر انشاءاللہ العزیز شیطانیت تیرے پہ حاوی نہیں ہوتی, نہ رجت ہوگی, نہ جادو ہوگا, نہ نظر بد کا وار جو ہے وہ چلے گا. اگر چلے گا بھی تو انشاءاللہ اللہ اس کا اثر نہیں ہونے دے گا. تو تیسری زکوٰۃ ہم کس کی ادا کریں گے؟ حروف کی. تو ہم نے نیت کی, یا اللہ میں نیت کرتا ہوں سورۃ اخلاص کے حروف کی زکوٰۃ کی. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ 313 کو ضرب دیں گے 47 سے. 313 کو ضرب دیں گے 47 سے. اب جو عدد آئے گا اس عدد کے مطابق, جو عدد آئے گا اس عدد کے مطابق پھر ہم نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اب یہاں بات جو ہے بڑی دھیان کے ساتھ سننی ہے, یہاں تھوڑی سی پیچیدگی پیدا ہونے کا امکان ہے, بلکہ ہو چکی ہوگی سننے والوں کو بھی. اب ابھی دیکھیں پہلے سورۃ اخلاص کی جب ہم نے آیات کی زکوٰۃ ادا کی تو وہ 313 ایک فگر تھا, چلتا گیا 40 دن, ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے جب لفظوں کی, کلمات کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اس کا طریقہ سن لیں. اس کے اندر جو بات جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی وہ یہ, ہم نے جب 313 کو 15 سے ضرب دی, 313 کو 15 سے ضرب دی, تو جو عدد آئے گا پھر اس عدد کو 40 پہ تقسیم کرنا ہے. اس عدد کو کیا کرنا ہے؟ 40 میں تقسیم کرنا ہے. یہ نہیں ہے اتنی تعداد روزانہ پڑھنی ہے, پاگل تھی ویسو, وہ تو پڑھی نہیں جائے گی. یہ سمجھ آ رہی؟ ذرا کریں کیلکولیٹر پہ میں بیان کر رہا ہوں, مجھے بتا دیجیے گا, مجھے ویسے دے دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ 313 کو جب آپ 15 سے ضرب دیں گے وہ تو سورۃ اخلاص کی اتنی تعداد بن جائے گی, وہ روزانہ کون پڑھے گا؟ یہ نہیں ہے. 313 کو آپ ضرب دیں گے 15 سے, 313 کو ضرب دیں گے 15 سے, اور وہ آپ کی تعداد آ جائے گی 4695. ایک کون پڑے گا روز؟ کہتے ہیں مشکل ہے. مشکل نہیں ہے, آج کے دور میں ناممکن بھی ہے. کون پڑے گا یہ والا؟ تو یہ اللہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 4695 آئی ہے اس کو آپ تقسیم کریں گے 40, تو یہ آ جائے گی صرف 117 بار روزانہ پہ, 117 بار روزانہ پہ. اب اگلا کریں, 117 بار آ جائے گی روزانہ پہ. تو یہ آپ نے صرف تعداد مکمل کرنی ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھا دی, کوئی پریشان ہو جائے, وہ 15 کو 313 سے ضرب دے پاگل ہو جائے پڑھ کے اور مصیبت بن جائے کوئی اور ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, جب لفظوں کی زکوٰۃ ادا کی, کلمات کی زکوٰۃ ادا کی, تو 15 کو 313 سے ضرب دیں گے, جو تعداد آئے گی اس تعداد کو 40 سے تقسیم کریں گے. پھر جتنی تعداد نکلے گی وہ پر ڈے کی آ جائے گی, پر ڈے کی آ جائے گی جو روز پڑھنی ہے. وہ کتنی آئی تھی؟ 117 کچھ آئی تھی, تو وہ 117 یا 118 جو آئے گی وہ آپ نے روزانہ پڑھتے رہنا ہے اور آخر میں جا کے خیرات کر دینی. اب آئے گی تیسری زکوٰۃ یعنی حروف کی. تو ہم 47 کو ضرب دیں گے 313 سے. جب ہم نے 47 کو ضرب دی 313 سے تو ہمارے پاس تعداد آئی ہے 14711. تو یہ روز پڑھی جائے گی. اب یہ 14711 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے, تقسیم کریں گے 40 پہ, تو یہ ہماری آئے گی 367. تو یہ جو 367 ہے یہ ہم روزانہ پڑھیں گے. اب میں بات کو ساری کو سم اپ کر دیتا ہوں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. جب ہم سورت کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو 313 بار 40 دن پڑھیں گے, ٹھیک ہو گیا. اور جب ہم
लफ्ज़ों की कालिमात की ज़कात अदा करेंगे तो 15 कालिमात हैं सूरत इखलास के, हम 15 को ज़रब देंगे 313 से, जो अदद आएगा उसको 40 पे तकसीम करके फी यौमिया हम निकाल के वो रोज़ाना पढ़ेंगे। वो कितनी आई थी? तकरीबन 117-18 के करीब आई थी, वो पढ़ते रहेंगे। जब हम हरूफ की ज़कात अदा करेंगे तो सूरत इखलास के हरूफ हैं 47, उनको ज़रब देंगे 313 से, जो अदद आएगा उसको 40 पे तकसीम करके फ़ी यौम निकाल के वो तादाद हम पढ़ेंगे। वो तकरीबन हमारी आई है 367 यानी 370 के करीब वो आई है, जो आप वो तकसीम करके निकाल लीजिएगा वो है। ये फिर आपने तादाद रोज़ाना पढ़नी। अब कोई मुश्किल रह गया? अब अल्लाह वालों रहबर ना हो, इतनी बात से भी गलती लग जाए तो सारा काम हो गया ना खराब, कोई हरूफ की ज़कात दे ही ना सके। तो ये मुकम्मल ज़कात सगीर का महफूज निज़ाम जो है वो मैंने आपको समझा दिया। इसमें कोई इश्काल, कोई सवाल? खलास, ख़त्म। अगली बात, अब अगली ज़कात कौन सी आ जाएगी? ज़कात कबीर। अब आपने सगीर मैंने इतनी तफसील के साथ समझाई है, अब कबीर पे हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ़ौरन समझने की कोशिश करें। ज़कात कबीर आपने अदा करनी है पहले किसकी? सूरत की। फिर किसकी अदा करेंगे? लफ्ज़ों की, कालिमात की। फिर किसकी अदा करेंगे? हरूफ की। ज़रा जिगरा बड़ा रखना है, ज़रा जिगरा अब बड़ा रखना है। और लॉलीपॉप प्रोग्राम, मिठे चौराना प्रोग्राम, ठंडा माहौल वो ख़त्म हो गया। अब आप और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रब के और करीब होना चाह रहे हैं, फिर हिम्मत हौसला भी फिर ज़रा बड़ा रखे। हाथी वाले ना यारी लाइए तो दरवाजे उच्चे रखने पैंदे ने, तो ये शाफी ना यारी लाइए तो जेब भी वड्डी रखो तो हौसला भी बड़ा रखो। ये रब की राह में खर्च करना है, समझ आई? अब हमने ज़कात अदा करनी है कबीर, तो ज़कात कबीर के लिए आप 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगे सूरत इखलास। क्या पढ़ेंगे? सूरत इखलास 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगे, और आपने ये पढ़नी है 40 दिन के अंदर। तो जब 1.25 लाख है, इसको आप तकसीम करेंगे 40 पे, ये 3300 कुछ आएगा, 3300 कुछ आएगा, यानी जो भी अदद आता है वो। तो ये आपने तादाद अब रोज़ाना पढ़नी है। वही तरीका जो है वो, हाँ जी मैं वही कह रहा था, 3125 आएगा। तो 3125 मरतबा आप रोज़ाना पढ़ेंगे, 40 दिन पढ़ेंगे, वही हसार, वही तरीकाकार सब। तो 40 दिन के बाद आप खैरात कर देंगे। अब आपकी ज़कात कबीर सूरत की जो है वो अदा हो गई है। अब मैं आपको कहाँ से लेके चला हूँ? ज़कात सगीर, फिर ज़कात सगीर कालिमात की 2 आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्लासें कर ली, 2 मकाम तय कर लिए। फिर अल्लाह ने आपके ऊपर ख़ास करम किया, आपको शौक़ पैदा हुआ कि मैंने कालिमात की ज़कात तो दे दी है, अब मैं हरूफ की भी दे दूँ ताकि मेरी तासीर जो है वो और बढ़ जाए। अब आपने क्या किया कि आपने हरूफ की ज़कात दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 मराहल आप अमलियात की दुनिया के सूरत इखलास के हवाले से कामयाबी से तय करके आ गए। थोड़ा सा महीना 2 महीने आपने रेस्ट कर ली, ज़रा तबीयत हशाश बशाश हो गई, फिर आपको जोश पैदा हुआ, आपने कहा नहीं यार अब और आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपने कहा क्या कहा कि मैं ज़कात कबीर भी अदा करता हूँ। तो ज़कात कबीर सूरत इखलास की क्या है? 1.25 लाख मरतबा पढ़ना। अब 1.25 लाख को हमने पढ़ना है 40 दिनों में। तो हम इसको क्या करेंगे? 40 दिनों पे तकसीम किया, वो उन्होंने बताया है कि 3125 आई। तो 3125 मरतबा जब आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो सूरत इखलास की ज़कात कबीर अदा हो जाएगी। ये उसका पहला मरला मुकम्मल हो गया। और कुल मरहल कितने हो गए? 4, यानी 4 मंज़रें अल्लाह के फजल से आप तय कर गए। अब आपने महीना 2 महीने फिर रेस्ट कर ली, आराम दे लिया अपने दिमाग को भी खपने के लिए, फिर आप ज़रा हशाश बशाश हो गए। फिर आपने कहा नहीं मैं कमालात जो देख रहा हूँ, जो करिश्मात शाफी ने बताए हैं ये मेरे पे खुल रहे हैं, सूरत इखलास की जो बरकतें हैं मेरे पे खुल रही हैं, मैंने और अल्लाह की रहमत को समेटना है। तो फिर आपने जहन बना लिया कि मैं इसकी ज़कात कौन सी दूंगा? अल्फाज की, कालिमात की। तो फिर हम क्या करेंगे? अब जरा जागते रहिएगा, पैर दी मिट्टी ना हिले, हुण गश भी पै सकता है वो पता चला ना, गश पै के मुंह च झग निकलना पे वे, वो उन वक्त शुरू होना है। पहले तो सारा हलवा प्रोग्राम था जो मीठा मीठा लगा हुआ था, असल खेल तो यहाँ आके शुरू होना है। अब हमने ज़कात कबीर देनी है अल्फाज की, कालिमात की। तो 1.25 लाख को हमने ज़रब देनी है 15 से। अब देखिए ना, मुंह सारे नीचे हो गए हैं।
کہ حضرت صاحب اتوں تک یہ صحیح ہے, اگے کام اوکھا ہے, بلکہ کبیر بھی اوکھی ہے, اگے کام اوکھا تھی گیا ہے, حضرت صاحب یہیں تک ٹھیک ہے. اللہ بولو ابھی تو آپ کو لے کے چلا ہوں, ابھی تو بات آگے ہے. اب آپ نے الفاظ کی جب زکوٰۃ دینی ہے تو یہ کیا ہوگا, آپ 15 کو ضرب دیں گے 1.25 لاکھ سے. کتنا آیا جی؟ تقریباً 17 لاکھ 18 لاکھ آئے گا. 18 لاکھ. یہ جب 15 کو ضرب دی 1,25,000 سے تو یہ آیا 18,75,000. اب اس 18,75,000 کو, اب یہاں میں حوصلہ بھی دیتا ہوں, پہلے ڈرایا آپ کو میں نے مذاقاً. اب یہ جو 18,75,000 ہے, یہ زکوٰۃ آپ 1 سال میں بھی دے سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اب 40 دن والا کھیل نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح پہلے جو ہے 1.25 لاکھ کو جو ہے وہ آپ نے 40 پہ تقسیم کیا تو 40 دن میں زکوٰۃ دی. اب یہ جو آپ لفظوں کی زکوٰۃ دے رہے ہیں, اس کی کیونکہ تعداد زیادہ ہے تو یہ آپ 1 سال کے اندر بھی دے سکتے ہیں, 2 سال کے اندر بھی دے سکتے ہیں, اور آخری 3 سال کے اندر بھی دے سکتے ہیں. اب پھر پریشانی ختم ہو گئی. آپ نے کہا نہیں حضرت صاحب کم بن سکتا ہے, پہلے تو اسی کیسی ہوں گے, بس اگے شافی چلے, بس ہم سن کے ٹائم جو ہے وہ حضرت صاحب کا بیان سن لیتے ہیں مزے لینے کے لیے, اگے کرنے والا کام کوئی نہیں ہے گا. یہ فل اسٹاپ بھی سمجھو, یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں بھائی ساڈے لو جواب ہی سمجھو, تو جواب نہیں انشاءاللہ ہم آپ کو لے کے چلیں گے. میں اگر اتنا بول رہا ہوں تو اگر لوگوں کو مایوس کرنا ہے پھر میرا بیان کرنے کا کیا فائدہ. تو یہ زکوٰۃ جو اب آئے گی کبیر لفظوں کی, کلمات کی, تو یہ جو عدد آیا ہے تقریباً 19.25 لاکھ, یہ آپ 1 سال میں, 2 سال میں, اور زیادہ سے زیادہ 3 سال میں آپ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارے 2 مراحل طے ہو گئے زکوٰۃ کبیر کے, اور کل کتنے ہو گئے؟ 5. اللہ والو جو 5 بھی اس دور میں کر جائے اس کا ماتھا چومو, اس کا ماتھا چومو, اس کے ہاتھ چومو, اسے کندھوں میں بٹھاؤ کہ اللہ کا اس کے اوپر اتنا فضل ہے اس دور کے اوپر. جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی, کملی والے نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ 1/3 قرآن. جس نے 2 بار پڑھی اس کو 2/3 قرآن, اور جس نے 3 بار پڑھی ایک مکمل قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب. جو یہ 5 کلاسیں, 5 مقامات طے کر کے آ رہا ہے, 5 منزلیں طے کر کے آ رہا ہے, اللہ والو کتنے لاکھ سورۃ اخلاص محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کے آ رہا ہے, اس کا کیا مقام ہوگا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے. پھر ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی صدق دل سے, وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ نہیں لیتا. تو جس نے یہ 5 مقامات طے کیے ہوں گے, لاکھوں کی تعداد میں سورۃ اخلاص محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہوگی, پھر جتنی بار سورۃ اخلاص پڑھی اتنی بار اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, وہ بیک وقت سورۃ اخلاص کا عامل بھی بن رہا ہے اور بسم اللہ شریف کا عامل بھی بن رہا ہے. آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ بسم اللہ کا پھر کیا فائدہ ہوگا. اب یہ 5 منزلیں جس کی طے ہو جائیں, اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو زمین پہ پاؤں نہیں رکھنے دینا. اگر ہم نسلی ہیں, اگر ہم نسلی ہیں اور اصلی ہیں, لیکن ہمارے میں سے اکثریت 99.9% نقلی ہے اور مطلبی ہے, نہیں سمجھے, گل اپنے گھر تے پہنچ گئی ہے, نہیں سمجھے. کیوں قاری صاحب فیض رسول نہیں نہ سمجھے. جس نے یہ 5 مقام طے کیے ہوں کامیابی کے ساتھ اور تصدیق ہو جائے اس نے کیے ہوئے ہیں, تو اس کو ہم نے کہاں بٹھانا ہے؟ کندھوں پہ. زمین پہ پاؤں نہیں رکھنے دینے. وہ اللہ کا دوست ہے, وہ مقام ولایت میں اب داخل ہونے والا ہے. وہ جس گھر میں رہے گا, جس آبادی میں, وادی میں رہے گا, اللہ اس کی برکت سے وہاں لوگوں کو رزق دے گا, اس کی برکت سے بارشیں برسیں گی, اس کی برکت سے امن قائم رہے گا. کہنے کو وہ ایک گھر کا فرد ہوگا, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے محلے کے اندر جو رحمتیں ہیں یہ اس بندے کی وجہ سے ہے. جو یہ سارے محلے کو رزق دیا جا رہا ہے وہ اس بندے کی وجہ سے ہے. جو ہمارے اوپر فضل ہے اللہ کی, اللہ نے کشادگی جو دی ہے, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے محلے میں امن ہے, ہمارے شہر میں امن ہے, قتل و غارت نہیں ہے, چوریاں ڈکیتیاں نہیں ہیں, وہ کس لیے؟ سورۃ اخلاص کا عامل وہاں اس محلے میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس عامل کے ساتھ کیا ہے؟ سورۃ اخلاص کے خدام ہیں,
خدام ہیں، فرشتے ہیں. جہاں سورۃ اخلاص کے فرشتے ہوں گے، جہاں تک ان کی حد بندی ہوگی اس کے اندر کوئی جرم نہیں ہونے دیں گے، بلائیں نہیں آنے دیں گے، وبائیں نہیں آنے. تو جو اتنا قیمتی موتی ہیرا ہوگا اس کی قدر ہم کیا کریں گے؟ نالیوں میں ڈالیں گے، جو کہ امت ڈالتی ہے. اور امت سر پہ کن کو بٹھاتی ہے؟ بھنڈوں کو، قوالوں کو، بدماشوں کو، زانیوں کو، لچے لفنگے، استخارے کرنے والے، فالے نکالنے والے. ان کی عزت ہے جن کی وجہ سے آیا رزق بھی چلا جاتا ہے، آیا وہ امن بھی چلا جاتا ہے. تو جس نے اللہ والوں یہ 5 مقامات طے کر لیے، اب وہ سمجھو کہ ولایت میں قدم رکھنے والا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آج رات نہیں تو کل رات، کل رات نہیں تو پرسوں رات. اب کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح نواں مہینہ ختم ہونے والا ہو نا، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی وقت بھی دردیں شروع ہو سکتی. کوئی پتہ ہوتا ہے؟ بس سمجھ لو یوں ہی ایسا ہی ہے کہ کسی وقت بھی یا آپ یوں سمجھ لو کہ بچی ہے 9 سال کی، 10 سال کی ہو گئی، لڑکا ہے 11 12 13 سال کا ہو گیا، اس کے بالغ ہونے کا کسی کو علم ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج رات کو میرے بیٹے نے بالغ ہو جانا ہے یا بیٹی نے بالغ ہو جانا ہے. بے نہیں اللہ والوں، کسی کو علم نہیں ہوتا کہ آج رات میرا نام ولیوں کی فہرست میں لکھ دیا جانا ہے یا میری ولایت کا اعلان ہو جانا ہے. تو پھر اگلی بات، جب بیٹی یا بیٹا بالغ ہو جاتے ہیں، کیا بالغ ہونے کے بعد وہ نابالغ ہو سکتے ہیں؟ جاگتے رہیے گا، بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں. بالغ ہو گئے دوبارہ نابالغ ہو سکتے ہیں؟ اللہ بول بے نہیں. جو ایک بار اللہ کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، ولی بن گیا، وہ پھر گناہگار نہیں ہو سکتا. الا عبادک منہم المخلصین. شیطان نے خود اعتراف کیا، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا بس نہیں چلتا، میرا بس نہیں چلتا. جب وہ مقام ولایت، دائرہ ولایت میں داخل ہو گیا، پھر یہ خدام اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اس کی رہنمائی کریں گے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے. چاہے ظاہری طور پہ آ کے رہنمائی کریں، چاہے اشارہ کریں، چاہے خواب میں آ کے کریں، چاہے کسی بندے کے ذریعے کہلوائیں یا کسی کی حیت شکل میں آئیں. یہ سارے معاملات ہر بندے کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں، اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا، موقع محل کے مطابق چلتا ہے. لیکن اللہ رہنمائی کرتا ہے. نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. اور پھر اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں. یہ ہے تصور اولیاء اللہ کے محفوظ ہونے کا، جو میں مکمل آپ کو سمجھا دیا کہ اولیاء اللہ گناہوں سے محفوظ کیوں ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے نزدیک گناہ جا بھی نہیں سکتا، اولیاء اللہ کے نزدیک گناہ جاتا ہے، منڈلاتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ مدد کرتا ہے. اللہ مدد کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ سورۃ اخلاص کے جو خدام ہے، خدام کا کیا مطلب؟ ابھی میں نے کیا کہا؟ خدمت. تو اگر انہوں نے ساتھ رہ کے خدمت ہی نہیں کرنی، رہنمائی نہیں کرنی، تو پھر ان کو ساتھ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. تو اللہ جس نے یہ 5 منازل طے کر لی یا 5 سٹیپس جو وہ کر لیے، اب وہ کسی بھی وقت مقام ولایت میں یا دائرہ ولایت میں قدم رکھنے والا ہے. اور یہ سمجھ لو جو بات میں نے آپ کو اندر کی بتا دی کہ جس علاقے میں یہ والا شخص ہوگا، عورت ہے یا مرد ہے، اسی کی برکت سے رزق دیا جائے گا، اسی کی برکت سے امن ہوگا، اسی کی برکت سے خوشحالی آئے گی. جب وہ اس معاشرے میں اٹھ جائے گا، پھر قتل و غارت ہوگی، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اگر اس کا کوئی متبادل یا جانشی نہیں آتا. تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ اللہ والے علماء ربانی، اللہ کے در کے فقیر اٹھتے جا رہے ہیں اور ہم نیچے ہی گرتے جا رہے ہیں. اب اللہ والو جس نے 5 مقامات سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ کے ادا کیے ہیں، اس کا یہ مقام ہے. تو جو حروف کی زکوٰۃ بھی ادا کر کے 6 مقام طے کر لے گا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو اگلی زکوٰۃ پھر ہم کیا ادا کریں گے؟ حروف کی. تو اگلی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ حروف کتنے ہیں؟ 47. تو ہم 47 کو ضرب دیں گے 1.25 لاکھ سے، یعنی 1,25,000 سے 47 کو ضرب دیں گے. تو یہ دیکھیں یہ کتنا نکلتا ہے. اللہم صلی علی محمد. جب ہم نے 1,25,000 کو 47 سے ضرب دی تو یہ تقریباً 59 لاکھ، یعنی 58,75,000، یعنی 59 لاکھ جو ہے 59 لاکھ جو ہے وہ نکلا. اب یہ جو 59 لاکھ ہے، یعنی 59 لاکھ، یا جو آسان کہنے سمجھنے کے لیے 60 لاکھ کے قریب جو نکلا، یہ جو 60 لاکھ عدد ہے، اس کی زکوٰۃ کی مدت 9 سال ہے. اس کی مدت کتنی ہے؟ 9 سال ہے.
اب آپ نے یوں سمجھ لیں، میں دوبارہ بات کو دہرا دیتا ہوں کہ جب زکوٰۃ کبیر ادا کریں گے تو جو پہلا سوالات ہے یعنی جو صورت کی زکوٰۃ ہے وہ آپ نے 40 دن میں ہی ادا کرنی ہے، وہ بنیادی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 3100 کچھ آئے گی، وہ آپ نے کرنی ہے۔ جو زکوٰۃ الفاظ کی ہے، کلمات کی ہے، اس کی مدت کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 سال۔ جو زکوٰۃ حروف کی ہے وہ تقریباً ہے 60 لاکھ کے قریب، تو اس کی مدت ہے 9 سال زیادہ سے زیادہ۔ اس سے پہلے آپ کر لیں، آپ کے پاس فرصت ہے، آسانی ہے، لیکن اگر فرصت نہیں ہے، آسانی نہیں ہے، تو اس کی مدت میں نے بتا دی ہے کہ 9 سال ہے۔ تو اللہ والو، جس نے 9 سال سورۃ اخلاص کو پڑھا، زکوٰۃ صغیر ادا کی، پھر الفاظ کی صغیر، پھر حروف کی صغیر، پھر زکوٰۃ کبیر ادا کی، سورت کی، پھر الفاظ کی کبیر، پھر حروف کی، حلالو یہ سارا سفر طے کر کے جب وہ سفر مکمل ہوگا، یہ کم و بیش 14 15 16 سال گزر چکے ہوں گے۔ 16 سال کے بعد وہ تقریباً کم و بیش 90 سے 95 لاکھ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ چکا ہوگا۔ تو جب میں نے مقام 5واں تھا تو وہ میں نے بتایا اس مقام پہ یہ شان تھی، تو جب یہ 6واں مقام طے کرے گا تو اس کی کیا شان ہوگی؟ پھر لینے والا ہی جانتا ہے یا رب جانتا ہے؟ لینے والا ہی جانتا ہے یا پھر دینے والا جانتا ہے؟ اب یہ ساری بات، یہ جتنا میں نے بیان کیا زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کو سارے کو ایک طرف کر دیں۔ اس کو کیا کریں؟ ایک طرف کر دیں، ساری تفصیل ڈیٹیل کو ایک طرف کر دیں۔ اب سادہ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لفظوں کے چکر میں نہیں پڑھنا، حروف کے چکر میں نہیں پڑھنا، آیات کے چکر میں نہیں پڑھنا، تو پھر آپ ایک ہی زکوٰۃ ادا کریں گے جو فقیر نے کی۔ یہ جو سب کچھ میں نے کیا، پھر جو میں نے سیکھا وہ میں نے سارا آپ کو بتا دیا، جو رہ گیا وہ بھی بتا رہا ہوں۔ آپ ایک ہی زکوٰۃ ادا کریں، اس میں حروف بھی آ جائیں گے، لفظ بھی آ جائیں گے، آیات بھی آ جائیں گے۔ اور وہ زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ سورۃ اخلاص کو 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھیں گے۔ پہلی زکوٰۃ صرف آپ ادا کریں گے صغیر، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں کرنا چاہتے، آپ ایک ہی مرتبہ نیت کرتے ہیں کہ میں 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اسی میں زکوٰۃ ہو جائے گی، اسی میں تاثیر ہوگی، اسی میں باب موکل ہوگا، اسی میں اللہ کا قرب ہوگا، اسی میں اللہ کی معرفت ہوگی۔ اس سے پہ کوئی اور حد نہیں ہے، اس سے کوئی اور حد نہیں ہے۔ یہ جو 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص ہے، اب اللہ والو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ 90 95 لاکھ پڑھ چکے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جو ساری بات میں نے پہلے سمجھائی ہے، ہر طرح کی زکوٰۃ کے جو فائدے آپ کو ملنے ہیں وہ مل چکے ہوں گے۔ بس اس میں جو کام کرنا ہوتا ہے یا شرط ہوتی ہے وہ یہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ ایک اپنی فرصت کے حوالے سے یا اپنی استعداد کے مطابق آپ ایک تعداد کا تعین کر لیں کہ میں 3000 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا، 2500 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا، 4000 روزانہ پڑھوں گا۔ پھر وہ 4000 ہر روز پڑھنی ہے جب تک یہ 1.25 کروڑ مکمل نہیں ہو جاتا۔ کبھی نرمی سستی بیماری آ جاتی ہے، 500 1000 کم ہو جائے، اگلے دن ڈال کے اس کو پورا کر دینا تاکہ قرض چڑھے نہ۔ اب روز کم ہوتی جائے گی تو وہ دن بڑھتے جائیں گے، وہ بھی تاثیر بھی نہیں آئے گی۔ روحانیت کی دنیا میں وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بنیاد ہے، عمل تھوڑا ہو روزانہ ہو۔ کسی دن آپ 5000 پڑھتے ہیں، کسی دن آپ 2000 پڑھیں گے، اس سے روح کو نفع کم نقصان زیادہ ہوگا۔ کبھی آپ 2 روٹیاں کھائیں اور کبھی آپ 22 روٹیاں کھا لیں تو جسم کو نفع ہوگا یا نقصان؟ جسم بیمار ہوگا، بے نہیں روح پھر اتنا ہضم نہیں کر سکے گی۔ تو جب آپ روزانہ ایک تعداد نکال لیتے ہیں اپنی آسانی کے مطابق، ہر بندے کو تو آسانی نہیں ہوتی، نہ ہی ہر بندہ اس میدان میں آ سکتا ہے، تو وہ آپ نکال لیتے ہیں کہ میں 4000 روزانہ پڑھوں گا یا میں 5000 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا۔ تو اللہ وہ آپ نے پھر روزانہ پڑھنی ہے۔ اور اس عمل کے ساتھ جب سورۃ اخلاص کا عمل آپ 1.25 کروڑ کی نیت سے کریں گے تو اس عمل کے ساتھ سوائے درود پاک کے اور سوائے استغفار کے کوئی عمل آپ نہیں کر سکتے۔ اور کم از کم 313 مرتبہ درود ابراہیم، میں نے کیا بولا ہے؟ نہیں مزہ آیا، درود ابراہیم، اس کے علاوہ کوئی درود نہیں چلے گا۔ اتنی سورۃ اخلاص درود ابراہیم کے بغیر پچے گی نہیں، الٹیاں آئیں گی، سارا کو کام خراب ہو جائے گا، دل میں تارے نظر آئیں گے، پاگل ہو جاؤ گے، بے شک جمالی ہے۔
یہ درود ابراہیم اس کو جذب کرے گا اور حفاظت بھی کرے گا، اور کم از کم ایک تسبیح استغفار کی، بس باقی 5 نمازیں حصار کے ساتھ خلاص، کوئی اس کے ساتھ اس ورد وظیفہ نہیں چلے گا، کوئی بھی ٹانکا لگایا اللہ والوں اجڑو گے نہیں، نسلیں اجڑ جائیں گی، سرا نہیں ملے گا کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، اور وہ ہوگا بھی بد نصیب، اللہ نہ کرے جو یہ کام کرے گا۔ اتنی تفصیل اور راز بتانے کے بعد پھر بھی وہ کہ میں اتنا پڑھ کے کسی کے ساتھ اور کچھ پڑھ لوں۔ جو بندہ روزانہ 3 4 5 ہزار مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، ہم جب پڑھتے تھے ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیسے کہتے ہم یہ بھی پڑھ لیں اور یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں اور یہ بھی پڑھ لیں، سمجھ ہی نہیں ہمیں آتی کہ کیا کرتے۔ تو یہ میں نے ساری بات بتا دی آپ کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پہلے نمبر پہ تو سورۃ اخلاص کے ہوتے ہوئے کسی صورت کی یا کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو وہ دے گا کہ زمانہ رش کرے گا۔ میں نے 5واں مقام بیان کیا، 6واں نہیں کیا، تو 1.25 کروڑ کا کون کرے گا؟ 1.25 کروڑ کا کیا کرے گا؟ اللہ بولو یہ مقام سے کتنا پہلے اللہ تمہاری زبان کو سیف الرحمن بنا دے گا، جو تمہارے منہ سے نکل گیا وہ ہو کرے گا، اچھا یا برا جو نکل گیا وہ امر ربی ہوگا۔ تم کن کہو گے اللہ فیکون کر دے گا، تم کن کہو گے فیکون، جس کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ مستجاب الدعوہ بنا دے گا، جس کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کرم کر دے گا۔ جو آپ کے در پہ سائل آئے گا آپ صرف اتنا کہو گے جب اللہ خیر کرے گا، ہو جائے گا، بس ہو جائے گا۔ یہ ہے مقام 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا۔ تو جب 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو گے تو اس کے اندر اللہ الصمد کتنے بار پڑھا جائے گا؟ کتنی ہزار مرتبہ؟ اچھا جاگ رہے ہو۔ جب 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو پھر اس کے اندر اللہ الصمد بھی جو ہے وہ 1.25 کروڑ ہی پڑھا جائے گا۔ اب 2-3 راز ہے وہ آپ لے لیں، پھر مجھے بھی اجازت، آپ کو بھی اجازت۔ اب ہم نے 1.25 کروڑ مرتبہ نیت کر لی، یعنی ایک ہی مرتبہ ہم نے ان لمیٹڈ پیکج لے لیا۔ ہم نے کہا چھوٹا چھوٹا لیتے ہیں، زکوٰۃ صغیر کبیر لفظوں کی حرفوں کی، وہ ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے، اے اللہ بڑا ان لمیٹڈ دے دے۔ اللہ کی رحمت جوش میں تھی، اللہ نے توفیق دے دی اور آپ نے 1.25 کروڑ کی نیت کر لی۔ تو 1.25 کروڑ میں ہر آیت 1.25 کروڑ پڑھی جائے گی، ایسے ہی ہوگا نا۔ تو اللہ الصمد بھی 1.25 کروڑ پڑھا گیا، تو آپ بیک وقت سورۃ اخلاص کے عامل بھی بنیں گے اور اللہ الصمد کے بھی عامل بنیں گے۔ اور اللہ الصمد اس میں اسم اعظم ہے، کیا ہے؟ اسم اعظم ہے۔ اب اللہ والا مزہ کیا ہے، راز کیا ہے جس کی وجہ سے میں کھینچ رہا ہوں کہ سورۃ اخلاص پڑھنے والا کہیں اور جاتا ہے تو وہ بدبختی کو دعوت دیتا ہے۔ اب آپ نے کوئی کام لینا ہے تو بس 3 بار 9 بار یا حد 11 بار اسم اعظم اللہ الصمد کر کے دھیان کر دو، اللہ کرم کر دے گا۔ سورۃ اخلاص پوری بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، آپ اللہ الصمد کہہ کے جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ بیمار کو اپنے ہاتھ پہ کر کے ہاتھ پھیر دو گے اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ پوری سورۃ اخلاص کی بات نہیں کر رہا، یہ میں الگ 2 عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کیا شانیں ملیں گی، کیا کیا شانیں ملیں گی۔ آپ محض اللہ الصمد ایسے پڑھتے جاؤ گے، بیمار کے اوپر ایسے ہاتھ کرتے جاؤ گے اللہ بیماری کو دور کر دے گا۔ جناتی مریض ہے اس کو آپ ہاتھ پھیر دو گے، اشارہ کر دو گے، اللہ الصمد کہہ دو گے اللہ شیاطین کو جو وہ دور کر دے گا۔ لا علاج بیماری ہے 9 بار 7 بار 11 بار جتنی آسانی اللہ الصمد پڑھ کے ایک بار کملی والے پہ درود پڑھ کے پانی پہ دم کر دو گے اللہ لا علاج بیماری سے جو ہے وہ شفا دیتا ہے۔ جادو بندش کو کھولنا ہے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اول و آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دے دو گے انشاءاللہ العزیز جادو ٹوٹ جائے گا، بندش کھل جائے گی۔ اس طرح کسی جگہ پہ اسیب ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ عامل جس نے 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے یہ اپنے ہاتھوں سے سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ لکھ کے اول و آخر درود پاک نقش بنا کے دے دے، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا نقش جہاں لگا ہوگا قیامت تک وہاں اسیب نہیں آ سکتا۔ جس کے گلے میں ڈال دو گے اس کے گلے میں اس کے جسم کے اوپر اسیب کا اثر نہیں آ سکتا۔ تو بیک وقت آپ کیا بن گئے؟ اللہ الصمد کے عامل۔ اچھا اگلی بات سنو جو مزے کی ہے، ہم وظیفے پڑھتے ہیں یا روحانیت کی دنیا میں آتے ہیں کس کام کے لیے آتے ہیں؟ نوٹو آئے گا، نوٹو آئے گا پھر ہم کیا کریں گے؟ عیاشیاں کریں گے، کھائیں پیئیں گے، موج مستیاں کریں گے، یہی ہوتا نا۔ جب آپ 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھ لیں گے سورۃ اخلاص، بلکہ 1.25 کروڑ تو بہت دور کی بات ہے، جب آپ 25-30 لاکھ تک بھی آج کے دور میں بھی پہنچیں گے آپ کی بھوک ہی ختم ہو جانی ہے، آپ کی بھوک ہی ختم ہو جانی ہے۔
अल्लाह समद के आमिल को भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती। अब समझ आ गई मेरी बात भी? जो मैं कहता रहता हूं कि भाई मैं एक टाइम खाता हूं, मैं नाश्ता करता हूं, वो लोग परेशान होते हैं, हज़रत साहब आप 2 पराठे खाया करें, यहाँ पे नहीं इतना बोलना होता है, इतना काम करना होता है, आपने ये करना वो करना होता है। तो अल्लाह बोलो आज सारे पर्दे मैंने हटा दिए कि जब अल्लाह समद का आमिल हो जाता है, सूरत इखलास का आमिल हो जाता है, उसकी भूख और प्यास अल्लाह समद से बुझ जाती है। उसको भूख उतनी नहीं लगती जितनी आप लोगों को लगती है। तो जो हम खाते भी हैं वो आदतन खाते हैं, आदतन जो है वो खाते हैं। अब देखें, जब मैंने 12 साल रोजे रखे तो कितनी बार ऐसा हुआ, बल्कि कई बार ऐसा हो जाता था, हर हफ्ते में हो जाता था कि एक आध दिन में मैं रात को जो है वो जब सहरी का वक्त होता था तो मैंने पानी पीना है, बस पानी पी के अगला रोजा साथ ही जो है ना वो शुरू कर लेना है। कितनी बार ऐसा हो जाता था। तो ये जो अल्लाह समद है ये भूख को भी खत्म कर देता है और प्यास को भी खत्म करता है। अल्लाह बोलो भूख और प्यास ऐसी 2 चीजें हैं जो इंसान को बंदे बंदे का मोहताज कर देती हैं, बंदे बंदे का मोहताज। तो ये जो अल्लाह समद है ये मोहताजियों से निकालता है, बीमारियों से निकालता है, बंदे की मोहताजी से निकालता है, असबाब की मोहताजी से निकालता है। जब मैं भूख के लिए असबाब का ही मोहताज रहा तो अल्लाह समद का मजा तो ना आया, उस तजल्ली का मजा तो ना आया। बस अल्लाह शरीयत के दायरे में रखने के लिए, पर्दे रखने के लिए अल्लाह कहता थोड़ा बहुत खाए जाओ ताकि पर्दा रहे, वगरना उनका जो रिज्क होता है या उनकी भूख और प्यास मिटाने का जो जरिया होता है वो क्या होता है? अल्लाह समद। अब कोई अरस्तु मेरी बात सुने, उसे ये समझ ना आए, या जो इस राह का मुसाफिर नहीं है उसे समझ ना आए, तो उसको मैं दोबारा समझा देता हूं कि अल्लाह समद से भूख और प्यास कैसे मिटती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवाल हुआ, लंबी हदीस है, उसमें जो हमारे मतलब की बात है उतनी बता रहा हूं कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा, दज्जाल का ज़हूर होगा तो हमारे लिए क्या होगा मैं कि जो शहरों में या देहातों में चले जाओ, तो जो देहातों वाले और पहाड़ों पे चले जाओ, जो पहाड़ों पे या पहाड़ों की गार में चले जाओ कि बचो, अपना ईमान बचाओ। सहाबा ने ये जब सारी बात कमली वाले की सुनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो सहाबा ने हैरत ज़दे होकर पूछा कि या रसूलल्लाह जब वो गारों में होंगे तो खाएं पिएंगे क्या? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनकी खुराक, उनका खाना पीना अल्लाह का जिक्र होगा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह वो करेंगे, अल्लाह खिलाएगा भी और अल्लाह पिलाएगा भी, अल्लाह उनकी भूख भी मिटाएगा, अल्लाह उनकी प्यास भी बुझाएगा। हुन खोपड़ी तंदुरुस्त ठीक है, ये अब तो कोई इश्काल नहीं रह गया। तो अल्लाह बोलो जब दज्जाल आएगा तो तब सुबहान अल्लाह मुयस्सर होगा, माज़अल्लाह इस वक्त नहीं हो सकता, इस वक्त नहीं हो सकता। जो रियाजत करेगा उस वक्त तो खास अल्लाह की रहमत होगी, सबके लिए वो होगा। तो जो उस वक्त जिनका ईमान बचेगा वो खास रहमत वाले होंगे। तो ये जो सूरत इखलास का अमल इस दौर में करेगा ये भी खास रहमत वाला होगा। आम तो मेरा बयान सुन के कहेगा हजरत साहब जो भी समझो, सलाम अलैकुम, चैनल ही थोड़ा सब्सक्राइब कर देता है, बयान असी सुन लिया है, तो व्यू एक आ गया है, वॉच टाइम तो आ गया, तो बाकी सलाम अलैकुम, तुसी अपने घर राजी ते असी अपने घर राजी। जो दम कराना होएगा किराया भर के तुहाडे को आके करा लवांगे। तो यहां तो इस मैदान में अब वही उतरेगा जो नसीबों वाला है, जिसके ऊपर रब की रहमतें खास होगी। तो दज्जाल के दौर में भी वही बचेगा जिस ईमान जिसका बचेगा, जिसके ऊपर अल्लाह की रहमतें खास होगी। वरना तो क्या होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु ने इरशाद फरमाया कि सुबह ईमान पे होंगे, हालत ईमान में होंगे, सूरज गुरूब होता नहीं देखेंगे, मुर्तद हो जाएंगे, मुर्तद हो जाएंगे। जिस तरह मेरा बयान सुन के लोगों का ज़हन बन रहा था, आखिर पे पहुंच गए कि हज़रत साहब बयान सुन लिया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया, व्यू तो मिल गया, वॉच टाइम आपको मिल गया, आपको सारे नफ़े हमने दे दिए, अस्सलाम वालेकुम, साढ़े बसों बाहर आ गए। तो कौन आएगा इसमें? जिसको अल्लाह कबूल करेगा। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, ये जिस पे मेरे रब का फजल पहुंचेगा। तो अल्लाह समद जब आप 1.25 करोड़ यूं पढ़ जाओगे तो अल्लाह आपकी भूख प्यास, आपकी ज़ाहरी ज़रूरतें जो हैं वो बस बहुत कम रह जाएंगी, बाकी अल्लाह सारे गायब से उनको वैसे ख़त्म कर देता है, किसी की मोहताजी नहीं रह जाती। उसके बाद तीसरी जो बात या तीसरा राज इसके अंदर है कि जब आप 1.25 करोड़ मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप 1.25 करोड़ मरतबा ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। अब अल्लाह वालों आपके पास 3 अमाल हो गए। कितने अमाल हो गए? 3। अब आप मसनद पे बैठ गए, मखलूक खुदा की खिदमत करनी है, किसी को बिस्मिल्लाह पढ़ के नवाजते जाओ, किसी को अल्लाह समद कह के नवाजते जाओ, किसी को सूरत इखलास पढ़ के नवाजते जाओ।
اور کسی کو پوری سورت پڑھ کے نمازتے جاؤ تو 4 آپ کے پاس آپشنز ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ 4 عمل ہم نے ایک کیا, اللہ نے 4 دے دیے. جس طرح کے حالات ہوں آپ اس طرح کا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کریں گے. بسم اللہ شریف ہے 21 بار پڑھ کے کسی کو دم کر دو گے, کسی بھی کام کے لیے اللہ شفا عطا فرما دے گا. کوئی بیماری ہے, جادو ٹونا ہے, بندش ہے, کسی مسئلے کے لیے آپ 21 بار کر کے دے دو گے. 21 بار نقش بنا کے دے دو, لکھ کے دے دو گے, اللہ پاک جس کے گلے میں ڈال دو گے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا. بیمار کو پانی پہ دم کر کے دے دو گے اللہ اس کو شفا دے دے گا. ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کے اوپر سے نیچے اتارا کرو گے, اللہ ساری بیماری کو, جادو کو, ٹونے کو, ہر چیز کو اللہ تمام اثرات سے اس کے بدن کو جو ہے وہ پاک کر دے گا. تو یہ اللہ والو باتیں, بقیہ جو باتیں ہیں, روٹی ملے گی نہیں ملے گی وہ تو میں نے ساری پہلے بتا دی ہیں. روٹی بھی تیرے پیچھے پیچھے ہوگی, زمانہ تیرے پیچھے پیچھے ہوگا, اور تو رب کے پیچھے پیچھے, تو رب کی رحمت کے پیچھے پیچھے. جب بندہ 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا اس رستے پہ چل پڑتا ہے, پھر اللہ والو جب 25-30 لاکھ تک میں نے بتایا آج کے دور میں بھی پہنچتا ہے, پھر روٹی اس کا مقصود نہیں ہوتا. اللہم انت مقصودی و رداک مطلوبی. پھر نیتیں بدل جاتی ہیں, ارادے بدل جاتے ہیں, مقصد بدل جاتا ہے, مطلوب بدل جاتا ہے. پھر مقصود اور مطلوب اللہ ہوتا ہے. یہ جب بندہ جاہل ہوتا ہے, ان پڑھ ہوتا ہے, اجڑ ہوتا ہے, اسے معلوم نہیں ہوتا, اس وقت دنیا مانگ رہا ہوتا ہے. جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مل گیا تو سب مل گیا, تو میں کس کام میں پڑا ہوں, پھر یہ سارے وظیفے, یہ مطلب, یہ نیتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ باتیں مجھے اس لیے سمجھانی نہیں پڑے گی کہ جو پڑھنے والے ہیں جوں جوں وہ پڑھتے جائیں گے دنیا کی محبت نکلتے جائے گی, اللہ کا پیار آتا جائے گا, ان کے اندر سے نکلے گا اللہم انت مقصودی و رداک مطلوبی. تو مجھے بتاؤ کہ جو سورۃ اخلاص کسی کو یہ والی کیفیت 5 لاکھ کے بعد نصیب ہو جاتی ہے, 3 لاکھ کے بعد نصیب ہو جاتی ہے, 10 لاکھ کے بعد نصیب, اپنے اپنے اندر کی گندگی کا عالم ہے نا, ہر بندے کا مختلف باطن ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ کسی کو 25 لاکھ کے بعد نصیب ہو جاتی. اگلا وہ 1 کروڑ محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے, کیا اللہ اسے خوش نہیں کرے گا؟ ہمارا بچہ معصوم ہمیں خوش کرنے کے لیے شرارتیں کرے, پانی لا کر دے, پاؤں دبائے, تو کیا ہم اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے خزانے سے, اپنی جیب سے نکال کے ٹافی یا پیسے نہیں دیں گے؟ ہم ظالم اور کنجوس ہو کے یہ کریں گے. وہ تو قادر ہے, وہ تو غنی ہے, وہ تو رحمان ہے, وہ تو رحیم ہے, وہ تو کریم ہے. تو کریم کہتے ہی اسے ہیں جو بن مانگے عطا کرے, اور ہم تو مانگ بھی رہے ہیں تو وہ عطا نہ کرے. اللہ والو آپ کو اللہ وہ عطا کرے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کا زمانہ آئے گا, یعنی آج آپ نے سورۃ اخلاص کیا یہ عمل کر لیا, 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, جب بھی آپ کی یہ ریاضت مکمل ہوگی, یہ سن لو آخری بات توجہ کے ساتھ, ان خوش نصیبوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو اللہ نے قبول کرنا ہے. جس دن تیری یہ ریاضت مکمل ہوگی, اس دن تیرے علاقے کے اندر ایک زندہ ولی اس دنیا سے اٹھے گا. کیا ہوگا؟ ایک زندہ ولی اس دنیا سے اٹھے گا. وہ سیٹ خالی ہو گئی, اب آگے تو چلے گا. اس کا زمانہ ختم ہو جائے گا, تیرا ظاہر کا زمانہ شروع ہو جائے گا. پھر پہلے کیا تھا, جو انوار و تجلیات یا فوائد تھے وہ تیری ذات تک تھے. اب اللہ کا حکم آ جائے گا, جو ہم نے تجھے دیا ہے وہ مخلوق خدا کو دو, میری مخلوق میں وہ بانٹ. میں مخلوق کو تیرے در پہ بھیجتا جاؤں گا, دکھیوں کو بھیجتا جاؤں گا, بس تو اشارے کرتے جانا تاکہ پردہ رہے. تو کر رہا, کرنا تو میں نے ہے, بس پردہ رہے. یہ دنیا پردے کا نام ہے. بس میں نے تجھے بٹھا دیا اپنا نائب بنا کے, بس تو اشارہ کرتے جانا, قل هو اللہ احد پڑھتے جانا, اللہ صمد پڑھتے جانا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جانا. لوگ کہیں گے کہ یہ کرتا ہے, تاکہ لوگوں کی بھی آزمائش ہو, تاکہ لوگوں کو آزما سکوں کہ یہ کرتا ہے کہ یہ اس کا رب کرتا ہے. تو میں دکھیوں کو بھیجتا جاؤں گا, تو کرم کرتے جانا. حقیقت میں کرم تو میں نے کرنا. تو نشانی کیا اس کی ہوگی کہ جب آپ کی منزل مکمل ہوگی, یعنی آپ 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھ لیں گے, آپ کے علاقے میں, جس علاقے کے آپ رہنے والے ہیں, آپ کے علاقے میں ایک زندہ ولی کا انتقال ہوگا, وفات ہوگی. وہ جو جگہ خالی ہوگی, ولایت تو آپ کو پہلے کی مل چکی ہے, وہ تو 25 لاکھ پہ بھی مل سکتی ہے, 30 لاکھ پہ بھی مل سکتی ہے. آج ابھی آپ نے نیت کی ہے قل هو اللہ احد کا, اللہ بھی دے دے, کون سے پوچھنے والا اپنا دوست بنا لے. تو ولایت تو آپ کو پہلے مل چکی ہے. اب کیا ہے, آپ کا فیض جاری ہونا ہے.
آپ کا کیا جاری ہونا ہے؟ فیض جاری ہونا ہے. تو فیض جاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک کا جانا اور دوسرے کا آنا. یہ ایک ترتیب ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ایک علاقے میں 2 ایس پی نہیں ہو سکتے، 2 ڈی ایس پی 2 ایس ایچ او ایک علاقے میں نہیں ہو سکتے، تھانے دار ایک ہی چلے گا. اس طرح یہ ایس پی ہے، ایک علاقہ ہوگا وہ ہوگا، ایک علاقہ ہوگا، ایک اختیار ہوگا. اللہ پھر تجھے اختیار بھی دے گا، تصرف بھی دے گا، اور ساتھ علاقہ بھی دے گا، اور ساتھ محافظ بھی دے گا. پھر تو ڈنڈے سوٹے کے ساتھ جب مسند پہ بیٹھے گا، پھر تیرا اپنے علاقے کے اندر راج ہوگا. پھر جن کے لیے اللہ نے، جن کے نصیبوں میں اللہ نے تیرا فیض لکھا ہوا ہے، پھر تجھے کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے بس یہیں چٹائی پہ بیٹھنا ہے. پھر اللہ بھیجے گا، پھر اللہ بھیجتا جائے گا، تو اللہ کے خزانوں میں سے عطا کرتا جائے گا. تو یہ اللہ پورا مکمل ولایت کا راز ہے جو میں نے آپ حضرات کو دے دیا کہ واللہ عالم جب تک یہ لوگ مکمل کریں گے 1.25 کروڑ مرتبہ ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو میں نے آخری بات سے بھی پردہ نہیں رکھا، وہ بھی ان کو بتا دی ہے کہ یہ نشانی ہے جو پڑھنے والے ہوں گے کہ تمہارا فیض کب جاری ہوگا، جب جاری ہوگا تو اس کی نشانی کیا ہوگی. اور سورۃ اخلاص کا اگر عمل کر لیتے ہو تو اب بیک وقت 3 اعمال کے عامل بن جاؤ گے آپ، بسم اللہ شریف کے بھی اور اسم اعظم اللہ الصمد کے بھی، اور 4 آیات مبارکہ. کسی سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہو. اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا فیضان سے پوری امت کو فیض یاب فرمائے. اور جو باقی فضیلت کے حوالے سے، سورۃ اخلاص کے کمالات کے حوالے سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ وہ ایک الگ بیان کر کے اس میں بیان کر دیں گے. جو زکوٰۃ کا، ولایت کا، روحانیت کا مکمل نظام ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے. 3 ترتیبیں میں نے رکھی ہیں، زکوٰۃ صغیر کے حوالے سے بھی، زکوٰۃ کبیر کے حوالے سے بھی، اور ایک میں نے پورا ولایت کا آپ کو روڈ میپ دیا ہے کہ آپ یہ زکوٰۃوں کو چھوڑیں اور آپ اپنی طبیعت اور اپنی فرصت کے مطابق 1.25 کروڑ والا لے لیں. وہ سیدھا رستہ ہے اور اس کو پڑھتے رہیں. اور اس کے ساتھ میں نے کیا باتیں کہی ہیں کہ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، اور 1 تسبیح استغفار کی، اور 313 مرتبہ درود ابراہیم کم از کم روزانہ پڑھنا ہے. تب یہ روحانیت جو ہے وہ پچے گی. مخلوق خدا کی خدمت بھی کریں، صدقہ خیرات نہیں کریں گے تو روحانیت میں آپ کوئی مقام پا نہیں سکتے. تقوی اختیار کریں، صرف ریاستوں سے کام نہیں بنتے. تقوی اپنی آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش. ان شرائط کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رنگ لگائے گا. اللہ آپ کے صدقے ہمیں بھی رنگ لگائے، آپ تمام سننے والوں کو بھی اللہ جو ہے وہ رنگ لگائے. ہم سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. جو پریشان اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے. جو گھروں میں پریشان ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہیں، جو ان کی تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، اللہ پوری فرمائے. جو بیمار ہیں سورۃ اخلاص کی برکت سے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.